السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم گلگت بلتستان. آج لائیو ٹاک شو میں ہم کچھ مہمانوں کو بلائیں گے جس میں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس اور جی پی کی رہنمائی کریں گے، کیریئر گائیڈنس کریں گے. ہمارے جی پی اسٹوڈنٹس بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے سلیبس کا یا ان کے کسی بھی اسکولس کے اندر یا اور کسی سینٹرل انسٹیٹیوٹ میں کیریئر گائیڈنس کا کوئی نہ کہیں سبجیکٹ ہے اور نہ کوئی کیریئر گائیڈنس کی وجہ سے کوئی اس طرح کا کوئی سیٹ اپ ہے یا کوئی ایسے کوئی انسٹیٹیوشنز ہیں جو اسٹوڈنٹس کو گائڈ کریں. آج اس سلسلے میں ہم نے ہمارے خونہار طالب علم جو جس کا تعلق گلگت بلتستان ڈسٹرکٹ اسپورٹ سے ہے، ہم نے اس کو اپنے اسٹاک شو میں بلایا ہے. اس طالب علم کا تعارف کرانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈسٹرکٹ اسپورٹ سے بلانگ کرتے ہیں. اس کا نام مسٹر انجینئر ملک خان. یہ بہت ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ اس وقت اسکالرشپ میں گورنمنٹ کی اسکالرشپ میں سافٹ انجینئر کر رہے ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کچھ سوالات اسٹوڈنٹ گائیڈ کے حوالے سے اور بھی ہماری ناظرین کی رہنمائی کریں گے. میں پروگرام میں شرکت کرنے کی دعوت دیتا ہوں میرے انجینئر نائک صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم انجینئر نائک صاحب. جی وعلیکم السلام. ہاں جی نور عالم صاحب، یہاں پہ تھوڑا ایشو آ رہا ہے نیٹ ورک کا. جی ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آج کا ہمارا پروگرام کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ہمیں گلگت بلتستان ڈسٹرکٹ استور کے بھی بہت سے طلباء طالبات ہمیں دیکھ رہے ہیں اور گلگت بلتستان کے بہت سے اسٹوڈنٹس جو کیریئر گائیڈنس کی ان کی ضرورت ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا کیریئر ہم نے لینا ہے اور آگے کس طرح ہم نے چلنا ہے. اس حوالے سے آپ ایکسپیرینسڈ ہیں ماشاء اللہ، آپ یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ہم نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو اس سلسلے میں کچھ رہنمائی کریں گے. تو یہ نائب صاحب اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آج کل آپ کہاں پر ہوتے ہیں؟ ہاں جی نور عالم صاحب، آج کل میں کشمیر ایز اے یونیورسٹی آف کوٹلی میں ہوتا ہوں. وہاں پہ میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہوں. 6 سیمسٹر چل رہا ہے میرا آج کل. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم نے سنا ہے کہ آپ گولڈ میڈلسٹ رہے ہیں اپنے پریویس کیریئر میں اور آج کل بھی آپ اس سلسلے میں سافٹ انجینئرنگ کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو دعوت دی ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کے مسائل پر ہمیں ڈسکس کریں، آپ ہماری رہنمائی کریں. آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ اسٹور سے آپ بلانگ کرتے ہیں، اتنے دور سے آپ آ کر کشمیر میں آپ پڑھ رہے ہیں، کیا یہ انجینئرنگ یونیورسٹی اسٹور کے اندر ہوتی تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ اسٹور میں ہی پڑھتے؟ آپ اس سلسلے میں آپ بتائیں کہ اسٹوڈنٹ کس چیز کی کمی محسوس کر رہے ہیں اس سلسلے میں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے کوشچن کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انتہائی مشکور ہوں. آپ نے قیمتی ٹائم نکال کے اپنے علاقے کے لیے، اسپیشلی استور کے غیر عوام کے لیے، آپ نے ایک اچھی اور براڈ تھنکنگ رکھ کے ایک ایسا کوشچن اٹھایا ہے جس پہ ہم اگر بریفلی بیس کرنا چاہیں تو کافی لمبی ہوگی. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو مین مسائل ہیں اس کے اوپر بات کرنے کی. تو بات بہت سارے مسائل ہیں وہاں پہ. مین جو ہمارا مسئلہ ایجوکیشن کا ہے، دیکھیے سب سے پہلے جب ہمارے پاس ہم نے کوئی بھی چیز کا سولوشن نکالنا ہے تو اس کے ریلیٹڈ ایک چیز چیک کرنا ہے کہ آیا کہ مسئلہ کہاں سے کریٹ ہوا. تو سب سے پہلے جو مین چیزیں تھی ایجوکیشن کے حوالے سے کہ اب ہمارے پاس یونیورسٹیز کیوں نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم بریف سے بات کریں گے.
لیک آف ایجوکیشن کیوں ہے وہاں پہ؟ اگر لوگ ایجوکیٹڈ ہیں تو یونیورسٹیز کیوں نہیں ہیں؟ لیڈرشپ کا جو یونیورسٹی کیوں فقدان رہا ہے. یہ جی کوشچن ہے کہ سر وہاں پر انجینئرنگ یونیورسٹی کیوں نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت سے آپ کی طرف بہت سے اسٹوڈنٹ جو اپنا گھر بار اپنے والدین چھوڑ کے اتنے دور آ کے پڑھ رہے ہیں، کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ وہاں پہ یونیورسٹی ہوتی تو آپ وہیں پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے، جس طرح سندھ کے، جس طرح کے پی کے جی سہارنپور بڑا کے جی اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں، دن کو جاتے ہیں انجینئرنگ یونیورسٹی، شام کو اپنے گھر آتے ہیں والدین کے جی پاس، تو آپ بھی تو یہ دن کو پڑھ کے شام کو والدین کے پاس جا سکتے تھے، تو یہ ایسا کیوں نہیں ہوا اور اس کی ضرورت کتنی زیادہ ضرورت ہے انجینئرنگ یونیورسٹی کی، آپ یہ اس پر ہمیں بتائیے. جی یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ کوشچن ہے ہمارے لیے، ایک لمحہ فکریہ بن چکا ہے کہ ہمارے پاس انجینئرنگ یونیورسٹیز کیوں نہیں ہے. اس پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج سے پہلے جو ہماری لیڈرشپ رہی ہے پوری جی بی میں، وہ لیڈرشپ جو گزشتہ 5 سال میں رہی، انہوں نے کچھ، جہاں تک مجھے نالج ہے، علم ہے، انہوں نے کچھ کام کرنے کی کوشش کیا، لیکن ایجوکیشن کے اوپر اتنا کام نہیں ہوا جتنا ہمیں ہونا چاہیے تھا. میں اس چیز کو اگر کمپیئر کروں ایج اے کے حوالے سے، تو دیکھیں اگر ایج اے کے میں بھی وہی 10 ڈسٹرکٹ ہیں اور گلگت میں 10 سے زیادہ بھی بن رہے ہیں ابھی ڈسٹرکٹ سے. جی پاپولیشن جی اگر یہاں کی دیکھی جائے تو کشمیر کی پاپولیشن جو آزاد کشمیر ہے، یہاں جی پہ جی 4.2 ملین پاپولیشن ہے کشمیر کی، اور جی بی کی جی 2.2 ملین ہے. تو اگر جی پاپولیشن کا رجحان بھی دیکھیں اس حوالے سے بھی، ہم جو جی بی کی کیا کہتے ہیں ایجوکیشن لسٹ لوگ ہیں، وہ کشمیر کے ساتھ کمپیئر ہم نہیں کر سکتے. کیسے کہ یہاں پہ جو بھی لیڈرشپ آتی ہے، اگر اپنی تحریک آزاد کشمیر کے لیے نہ کریں، لیکن ایجوکیشن کے لیے یہاں کے لوگ بہت کام کرتے ہیں. یہاں کے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہاں پہ میڈیکل کالجز سے، اچھا یہ اسی وجہ سے ہیں، یہاں کے لیڈرشپ نے کام کیا. یہاں پہ انجینئرنگ ہے اور ادر فیلڈ کے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ انہوں نے اوپن کیا ہوا ہے. انکیوبیشن سینٹرز یہاں پہ کام کر رہے ہیں، لوگ باہر سے آ کے یہاں پہ مطلب انویسٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر. زبردست. تو جی یہ ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ وہاں کا یہ ہے کہ لیڈرشپ کام نہیں کر رہی ہے. لیڈرشپ وہاں پہ کوئی اگر بڑا بندہ سامنے آتا ہے ایجوکیشن لسٹ، تو جی اس جی کے لیے جو مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے پلیٹ فارم نہیں ہوتا ہے. جیسے آپ نے بات اچھا کی یونیورسٹی کے جی حوالے سے، تو جی اگر جی ہمارے ہاں انجینئرنگ یونیورسٹی یہی نہیں ہے، تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ نے آج تک ہمیں کام نہیں کیا، وہ صرف اچھا ڈیولپمنٹ کی حد تک رہے. جی جی ظاہر صاحب مجھے ایک یہ بتائیے ہے، جی جی یہ بتائیے کہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ وہ آپ جہاں پر ابھی آپ آزاد کشمیر میں جہاں پر آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، جی آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں بھی کوئی 10 ڈسٹرکٹ ہیں، اور جبکہ جی بی میں بھی کوئی 10 ڈسٹرکٹ ہیں، وہ بھی پہاڑی جی علاقے ہیں، سیم سیم ایز ہمارے جی بی میں بھی پہاڑی علاقہ ہے، جو جیوگرافیکل جو سچویشن ہے وہ دونوں کی سیم ہے. لیکن آپ یہ آپ خود یعنی کہ آپ خود آئی وٹنس ہیں، آپ وہاں پر آزاد کشمیر میں اس وقت پڑھ رہے ہیں، وہاں پر کتنی یونیورسٹیز ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا انکیوبیٹر سینٹرز ہیں، یونیورسٹیز ہیں اور ٹیکنیکل دوسرے انسٹیٹیوٹس ہیں، تو وہاں پر کتنے مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کتنے اگر کشمیر کے کتنے اسٹوڈنٹس ہر سال انجینئرنگ اور ٹیکنیکل تعلیم حاصل کر سکتے ہیں ہر سال، جس طرح کتنے گلگت بلتستان سے کوٹے کی صرف بات ہے، ان دونوں کی ذرا کمپریزن بھی کیجیے گا. جی جی میں کر رہا ہوں، اسی کے اوپر آ رہا تھا. چلو اچھا ہوا آپ نے کوشچن پوچھا سامنے سے. تو جی یہاں پہ ٹوٹل 10 ڈسٹرکٹ کے اندر 12 سے 13 یونیورسٹیز ہیں، جو میڈیکل کے بھی ہیں، انجینئرنگ کے بھی ہیں، اور ادر فیلڈ کی کام کر رہی ہیں یہاں پہ. اور جبکہ گلگت میں 2 یونیورسٹیز ہیں، ایک بلتستان میں ہے، دوسری گلگت میں ہے، وہ بھی صحیح مطلب پہ چل نہیں رہی ہیں. ایون اس کا نام تو آپ کو پتہ ہے، انٹرنیشنل جی رکھا گیا ہے، لیکن انٹرنلی کام زیرو بیس پہ ہو رہا ہے وہاں پہ. تو جی جی دوسرے یہاں پہ جو کالجز ہیں، کوئی 250-300 کالجز ہیں. آپ گلگت میں جا کے دیکھیں 2-3 وہ بھی ڈگری کالجز، وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے. کوئی پرائیویٹ کالجز وہاں پہ نہیں چل رہی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر پہ اگر ایجوکیشن پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی پرائیویٹائز کیا جائے تو وہ بھی بڑا بہتر رہتا ہے، کیونکہ ایجوکیشن کو مطلب اوپر لے کر آنے کے لیے ہمیں پرائیویٹ سیکٹر بڑے مطلب کارآمد ہو گئے ہیں. گورنمنٹ سیکٹر کے ٹیچر بڑے قابل ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ اتنا انٹرسٹ سے کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے. اگر ایک اور آپ کو میں بات بتا دوں، تو اگر یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولز یا کالجز کو کلوز کر کے کام صرف وہاں کے ٹیوشن سینٹرز کو کلوز کر کے صرف اس پہ لے کر آئیں، ایک سمپل کالجز پہ لے کر آئیں، گورنمنٹ کو تھوڑا سا مطلب انہانس کریں، ہمارے لیڈرشپ اس کے اوپر تھوڑا توجہ دیں، مطلب گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بیٹھ کے کام کریں، تو یہ ڈیولپ ہو سکتا تھا.
دوسری رہی بات آپ نے جو بتائی کہ یہاں پہ کتنے انکیویشن سینٹرز کام کر رہے ہیں، یہاں پہ ہر ڈسٹرکٹ میں، ایون جہاں جس سٹی میں کوٹلی میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، وہاں پہ 2 انکیویشن سینٹرز کھولے گئے ہیں. پھر آگے میرپور ہے، مظفرآباد ان کا کیپٹل ہے، وہاں پہ بھی اس طرح کے سینٹرز کام کر رہے ہیں. انٹرپرینورشپس یہاں پہ آگے کام کر رہی ہے، فارن لوگ آ کے. تو اس طرح مطلب یہاں کے لوگوں کو کافی مطلب فیسلٹیز ملتی ہیں، جس کی وجہ سے بائی ٹرسٹ کے تھرو کچھ موسٹلی اسٹوڈنٹ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ فائنینشیل ایڈس کا ایشو ہوتا ہے، ایجوکیشن ایکسپینڈیچر ان کو پورے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہیں اسٹوڈنٹ آگے جا کے بہت بڑا مطلب کارنامے سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. ان کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ یہاں جو ٹرسٹ کام کر رہی ہیں. آپ گلگت میں دیکھیں اتنے مطلب بزنس مینس ہیں، کسی ایک بندے نے اتنی ہمت نہیں کی کہ ایک چھوٹی سی ٹرسٹ کھول کے وہاں سے مطلب کسی غریب کے لیے، پور اینڈ انٹلیکچوئل اسٹوڈنٹ کے لیے انہوں نے سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہو. تو ہمارے پاس مسائل ہم خود لے کر آ رہے ہیں. تو بڑے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو مسائل آ جائیں ان کا سولوشن دے دیں. ہمارے پاس بڑے لوگ موجود ہیں، لیکن ان جو پرابلمز آ رہی ہیں بڑی بڑی، ان کا سولوشن نکالنے کے لیے مطلب کوئی بھی بندہ 5% بھی کام نہیں کر رہا ہوتا ہے. تو مطلب آپ کی کیا، جو ہم پچھلے سالوں کی ہم بات نہیں کریں گے، جتنے 70 سالوں سے ہمیں انہوں نے ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنس ہمیں نہیں دیے. اب جو ہماری لیڈرشپ زیادہ آ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے طریقے کے ساتھ کی گورنمنٹ بن رہی ہے، اور جو 2 کینڈیڈیٹس ہمارے گلگت ڈسٹرکٹ سے بھی جیت کے ابھی جوائن کریں گے اسمبلی کو، آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں اور کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن کے حوالے سے؟ جی انتہائی زبردست کوشچن پوچھا آپ نے. تو سب سے میں پہلے کچھ اور چیزیں آپ کو بریف کروں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. یہ جو آگے آپ نے پوچھا کہ وہاں پہ یونیورسٹیز نہیں ہیں، وہاں پہ کالجز نہیں ہیں، یہ کیوں نہیں ہے؟ اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ کام کیوں نہیں کر رہی ہے. سب سے بڑا مسئلہ اس کے اوپر ہم دیکھیں تو ہمارا جو مسئلہ ہے گلگت بلتستان کا، ایک مطلب آپ کو ایسے بتاؤں، ایک سیب کی طرح جس طرح درخت میں لٹک رہا ہوتا ہے سوکھا سیب، اسی طرح ہمیں بھی ایک آئینی کا بھی، عبوری کا بھی اس طرح کے نام دے دے کے لٹکا رہے ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ جو کریٹ کرتے میں یہاں پہ ہاتھ ہے حکومت پاکستان کا ہے، ریاست پاکستان کا ہے. ہمارے لوگ جب بھی آئین کی بات چلتی ہے یا اسٹیٹس کی بات چلتی ہے جی بی کی، تو وہاں پہ جس کی گورنمنٹ آتی ہے وہ بندہ صرف اپنا آپ اسٹیٹس بچانے کے لیے وفاق کو فالو کر رہا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی حکومت وفاق میں جس کسی کی بھی آ جائے، لیکن اپنے جو گلگت کے حقوق ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے نہیں ہے. اب پنجاب کے لوگ وہاں پہ بیٹھ کے اے سی میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، وہاں کے منسٹرز انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جی بی کے بندہ اسمبلی میں آ کے کوئی نمائندگی نہیں ہے. تو اس حوالے سے مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ میرا جو اسٹیٹس ہے، ایم ایل ایز ایم پی ایز اینی ہے جو بھی ہے، تو وہ بندہ کھل کے مطلب اپنے آئینی حقوق یا ادر جو سیلف تو ڈٹرمنیشنز ہیں وہ چیزیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان 5 سالوں میں ڈسٹرکٹ کے، آپ کے ڈسٹرکٹ کے اندر، ڈسٹرکٹ استور کے اندر، ان 5 سالوں میں کوئی ٹیکنیکل یونیورسٹی، کوئی وومن یونیورسٹی بن سکے گی، یا آپ چاہیں گے کہ آپ ڈیمانڈ کریں گے کہ بننی چاہیے؟ جی میں تو جو ہمارے ابھی نیو جو آ رہے ہیں کینڈیڈیٹس، شمس الحق لون اور ہمارے بیرسٹر خالد خورشید سے، میں یہی کہوں گا اگر ان سے بائی فیس ملاقات ہوئی تو بھی پوری قوم کی امیدیں ہیں. پوری قوم نے ایک بڑا مینڈیٹ لے کر ان کو اسی لیے لے کر آیا ہے. گزر جائیں، گانچ میں جائیں، اسکردو جائیں، وہاں پہ بہت بڑا کام ہوا ہے. کیوں؟ وہاں کی لیڈرشپ نے جیسے تیسے بھی کیا، لیکن وہاں پہ کام کیا ہے. تو ان سے بھی یہی توقعات ہے. میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ آگے سب سے مین چیز جو ہے ہماری ایجوکیشن ہے. جیسے میں جب بھی کوئی پوسٹ لکھتا ہوں تو وہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ ضرور دیتا ہوں کہ جب ہمارے جو مغل امپیریئر تھے انہوں نے مطلب جو شاہی محل بنا رہے تھے، ایٹ دیٹ ٹائم انگریز آکسفورڈ اور ادر مطلب تعلیمی انسٹیٹیوٹ قیام کر رہے تھے. کیونکہ اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا استور کا روڈ انفراسٹرکچر صحیح نہیں ہے، پہلے یہ بہتر ہونا چاہیے. تو میں ہمارے جو نیو ایم ایل ایز آ رہے ہیں ان سے یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ فرسٹ روڈ پہ اتنا دھیان نہ دیں کہ وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم ہمارا بہتر ہو تو روڈ بعد میں بھی بنیں گے. پہلا مین چیز ہمارا ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن ہماری بیسٹ ہو گئی، وہاں پہ ٹیکنیکل لوگ ہوں گے تو وہ خود بخود روڈ انفراسٹرکچر، اچھے انجینئرز ہوں گے تو وہ خود ایسی چیزوں کو ڈیولپ کریں گے کہ منیمم اماؤنٹ آف اکنامی پہ، ٹھیک ہے نہیں ہے، منیمم ایکسپینڈیچر پہ وہ میکسیمم ہمیں پروڈکٹ ڈلیور کر سکتے ہیں.
جی آواز آ رہی ہے میری؟ امجد بھائی، مسائل ہے نیٹ ورک کا۔ آپ کے پاس آپ کی بالکل تصویر ہمیں نہیں آ رہی، آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے۔ اب ہمیں یہ بتائیے کہ گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس جو ابھی مختلف یونیورسٹیز کے اندر ہے، ان کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ اب مجھے یہ بھی بتائیے کہ کوٹا کی کتنی سیٹیں ابھی ہیں اور مزید کتنی ہونی چاہیے؟ اس وقت تک جب تک ہمارے پاس ٹیکنیکل یونیورسٹی نہیں بنتی تب تک کتنی سیٹیں ہونی چاہیے، اور ابھی کرنٹ کتنی سیٹیں ہیں؟ آپ اس چیز کو ذرا بتائیے۔ دیکھیے، ہر یہ سیٹیں ڈپارٹمنٹ ریلیٹڈ ہیں۔ اگر ایک بندہ میڈیکل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے 4 سیٹیں پوری جی بی سے ہیں، جبکہ پوری جی بی سے ایک ایئر میں کم از کم 300 سے 400 میڈیکل کے اسٹوڈنٹ فارغ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میڈیکل کی بیس پہ بات کی جائے تو کم از کم 50 سے 80 وہاں کے کوٹا سیٹس ہونی چاہیے میڈیکل والوں کے لیے۔ ٹوٹل 4 سیٹیں رکھی گئی ہیں، وہ 4 سیٹیں بھی وہیں اسٹوڈنٹ گیٹ اپ کر لیتے ہیں جنہوں نے پنجاب ایریا سے، اچھا یہاں پہ کراچی یا کہیں بھی مطلب پروونس ایریا میں بیٹھ کے جنہوں نے پڑھا ہے ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے نیئر اباؤٹ، تو وہ اسٹوڈنٹ گیٹ اپ کر لیتے ہیں۔ جبکہ گلگت میں بیٹھ کے پڑھا ہوا اسٹوڈنٹ وہ ان چیزوں کو ایکسیس نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، کیونکہ گلگت میں بیٹھ کے جو پڑھ رہا ہے، جی جی یار آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بتائیے، جی، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ تو جو بندہ گلگت میں بیٹھ کے اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں کا میرٹ بہت سلو ہوتا ہے، 80% سے بلو لوگ مطلب بڑی مشکل سے 80% پہ پہنچ جاتے ہیں۔ جبکہ پنجاب میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ کیا وہ 90 پلس پہ چلا جاتا ہے، تو وہ جی جی سیٹ ایک عام مطلب پور اسٹوڈنٹ وہ گیٹ نہیں کر سکتا ہے۔ جی 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 تو اس میں جو سیٹیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنی ہونی چاہیے، تو 4 سیٹیں آپ جی کو جی، پتا ہے بلو دا زیرو لیول پہ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کم از کم اچھا 80 پلس سیٹیں ہونی چاہیے جی بی کے اسٹوڈنٹ کے لیے، کیونکہ جی اتنی پاپولیشن کے لیے اور 4 سیٹیں نامناسب نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پھر اب جی جی انجینئرنگ کی بات کی جائے تو اس میں بھی یہی ہے۔ جی جی آپ کو پتا ہے کہ گلگت میں ایک چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے پولی ٹیکنک کے نام سے، وہاں سے ہر سال جی میں 50 سے 80 پلس اسٹوڈنٹ وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں اس ادارے سے۔ ان کے جی پاس کوئی سکلز نہیں ہوتی ہیں، اونلی ان کے جی پاس جسٹ ایک وائٹ پیپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں جی ہے، ٹو دی وال پہ لٹکانے کے لیے، اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کا انسٹیٹیوٹ ہمارے جی بی میں نہ ہونے کے برابر ہے، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہاں پہ کوئی ٹیکنیکل یا پروفیشنل لوگ جو کورسز ہوتے ہیں جیسے بی ٹیک جی کروا رہے ہوتے ہیں یا آئی ٹی آئی ہوتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں صحیح، پہ ہماری جو آنے والی لیڈرشپس ہیں یا سی ایمز جو آئیں گے گلگت بلتستان کے، وہ اس کے اوپر دھیان دیں، اس کو تھوڑا انہانس کریں، تو ہمارے پاس ایک ویل ڈسپلن پروفیشنل انجینئر پیدا ہو سکتے ہیں۔ پھر رہی بات کوٹے کی سیٹوں کی، تو ہر سال میں جتنا بجٹ حکومت پاکستان گلگت بلتستان کو دے رہی ہے پروونس کو، اس سے 3 گنا زیادہ ایجوکیشن پہ خرچ ہو رہا ہے گلگت بلتستان کے غریب لوگوں کا، ان کے بچوں کے تعلیم پہ۔ آپ ایک ہی یونیورسٹی اٹھائیں، یہاں کوٹلی کی 70 پلس اسٹوڈنٹ ہر سال یہاں پہ آتے ہیں، اور پھر میرپور میں یونیورسٹی ہے، وہاں پہ 250 سے 200 بندے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب راولکوٹ میں جائیں، آپ مظفر آباد کو دیکھ لیں، تو یہ ساری چیزیں ہم مد نظر رکھ کے بات کریں تو ایک بہت بڑا بجٹ جس کو ہم حکومت پاکستان سے بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو بجٹ دے رہے ہو ہمیں گلگت بلتستان کو، اس سے کئی گنا ہمارے کشمیر سائڈ میں، پنجاب سائڈ میں، سندھ سائڈ میں، بلوچستان سائڈ میں یونیورسٹیز واپس ریٹرن کر رہی ہوتی ہیں۔ ایون وہاں جی کے جی غریب لوگوں کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ اپنے بچوں کی تعلیم مطلب آگے جاری رکھ سکیں۔ آپ اگر تعلیمی اس کو دیکھے جائے لٹریسی ریٹ کو، جو استور کے مطلب بچے ہیں جو انڈر 18 ہیں، ان کی ریٹ پورے جی بی میں ہائر جا رہی ہوتی ہے۔ جب وہ میٹرک کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو کوئی ایسی فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں، آگے کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اور ہم نے جو سیشن رکھا تھا آپ کو پتہ ہے کہ کیریئر گائیڈنس کے حوالے سے، انجینئرنگ کے یا ادر فیلڈز کے حوالے سے، تو میں اس پہ بھی کچھ یہی چیزیں بتانا چاہوں گا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پہلے تو بات یہ ہے کہ پلیٹ فارم نہیں ہے، کہ ایک پلیٹ فارم سے بندے مطلب گروم ہو جاتے ہیں، تو پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کیریئر کاؤنسلنگ میں بھی، کیریئر گائیڈنس میں بھی بڑے ایشوز پیدا ہوتے ہیں۔ تو اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہو رہا ہے، تو میٹرک کے بعد کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انجینئرنگ کر لیں، وہ پری انجینئرنگ کر لیتے ہیں، پھر پری انجینئرنگ میں نمبر اچھے نہیں آتے ہیں تو وہ پری انجینئرنگ چھوڑ کے پھر آگے آرٹس میں اپنا کیریئر پروسیڈ کرتے ہیں۔ جی جی اکثر
آپ میڈیکل والے دیکھ لیں، وہ MBBS بننے کے چکر میں انہیں اور کوئی فیلڈ نظر نہیں آتی. 2 آپشنز ہوتے ہیں ان کے پاس، یا تو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں یا انجینئر بننا چاہتے ہیں. ایون آپ ڈاکٹر اور انجینئر کو سائڈ میں رکھیں، ادر جو آرٹس کی فیلڈ میں جائیں، بندہ انگلش پہ ایم اے کریں، ٹھیک ہے نہیں ہے، BA BEd کریں، کوئی پروفیشنل ڈگری لے لیں، یا میٹرک کے بعد فوراً وہ بندہ کوئی ٹیکنیکل کام سیکھے کمپیوٹر کے ریلیٹڈ، جیسے سافٹ ویئر کے ریلیٹڈ سیکھیں، یا گرافک کوئی ڈیزائننگ پہ کام کریں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اتنے بہت ساری فیلڈ سے اگر ہم گنتی کرتے جائیں تو صبح ہوگی. تو اچھا اس کے اوپر ہماری نائب صاحب، اب مجھے ایک اور سوال ہے ہمارا، آئی تھنک یہ آخری سوال ہوگا، ٹائم ہم زیادہ نہیں لیں گے آپ کا. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیریئر کا انتخاب کے وقت لوگ، آپ نے کہا کہ انجینئر اور میڈیکل 2 ہی سیٹوں کا لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اور اس کے بعد زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ ہے. تو اس کے لیے تو ہم نے بتایا کہ کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، گائیڈنس کی ضرورت ہے ہماری نئی جنریشن کو. اب سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ آج کل ہماری ساری جو اسٹوڈنٹ جو نسل ہے، طلباء طالبات سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، تو انہیں اپنے بہتر کیریئر کے انتخاب کے لیے سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ اب اس پر ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو بھی مطلب سوسائٹی میں بندے ہیں، ان کو صرف ایک چیز پتہ ہے کہ سوشل میڈیا میں ہم نے ایک ویڈیو شیئر کرنی ہے، یا کوئی پکچر ڈال کے اس کے اوپر کمنٹ کرتا رہنا ہے، یا کوئی پولیٹکس کا پوائنٹ کو اٹھا کے اس کے اوپر ڈفرینٹ ٹائپ کے، ٹھیک ہے نہیں، یہ ویوز پوائنٹ کو اچھالنا. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر مناسب رویہ ہے، جس سے آپ کے دوستوں کے ادر ریلیٹیوز کے، ٹھیک ہے نہیں، انتشار پھیل سکتا ہے، جی بریک ڈاؤنس ہو جی سکتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے، ٹھیک، فیملیز میں. تو جی جی اس کا جو پازیٹو کس طرح مطلب لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کا یہ ہے کہ ابھی دیکھیں سوشل میڈیا سے لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے بہت سارے پیسے کما رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے اگر ایک بزنس مین ہے، وہ اپنے کیا کہتے ہیں، جو بزنس کے ریلیٹڈ پروڈکٹ ہے وہ شیئر کرتا ہے، تو آپ لوگ جو ہمارے استور کی جو قوم ہے، ہمارے جو ینگ جوان ہیں، ستارے ہیں، ان سے میں جی یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ سوشل میڈیا میں کوئی ایسی چیز ڈالیں جو اس کی نیڈ ہے. اگر ایک بندے کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے ابھی میں نے میٹرک کیا ہے سائنس میں، تو میں اس سے آگے جی کیا کروں، اس کے اوپر کوئی کوشچن سوشل میڈیا میں ڈالیں. وہ جی سیاسی جی پولیٹکس کی باتیں اچھالنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اس کو اس طرح کی کہ میں نے میٹرک کی ہے اتنے مارکس میں، تو مجھے آگے کیا جی جی کرنا چاہیے. تو وہاں پہ اس کو ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویوز مل سکتے ہیں، ان کو کوئی اچھی بھی یہ گائیڈنس مل سکتی ہے جس کو وہ لے کے بالکل بالکل. آگے جا سکتا ہے. یہاں نائب خان صاحب، یہاں ایک بات آپ نے بہت اچھی بتائی کہ کیریئر گائیڈنس، کیریئر کاؤنسلنگ اگر ہمارے علاقے میں نہیں ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر تو موجود ہے. بہت ایسے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، بہت سے ایسے پیجز ہیں جو آپ کی کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا کے اندر، اگر آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں، ٹویٹر کے اوپر جائیں، فیس بک کے اوپر جائیں، تو بہت سے کیریئر کاؤنسلر موجود ہیں جو جن سے آپ کوشچن کریں وہ آپ کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں، اور فری آف کاسٹ بہت سے لوگ ایسے سروسز دے رہے ہوتے ہیں. تو کیوں نہ ہم جی جی سوشل صحیح میڈیا کا استعمال، جو اگر ہماری ایکسیس ہے، ہماری کچھ اسٹوڈنٹس کو سوشل میڈیا تک ایکسیس ہے، تو کیوں نہ وہ ان تک ایکسیس وہ ان سے فائدہ اٹھائیں، انہی پیجز کو لائک کریں، انہی چیزوں کو اسٹڈی کریں، تاکہ وہ اپنے سوالات کے جوابات کو پا سکے. تو بجائے اس کے کہ وہ دوسرے چیزوں کے اوپر، وہ فیس بک میں اور دوسری تیسری چیزوں کے اوپر وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. تو یہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ کیریئر گائیڈنس اور کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے بھی سوشل میڈیا کے اوپر بہت سا ایسا مواد ہے جس کا ہم مثبت استعمال کرنے سے ہم اس چیز سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں. ہلو. نیٹ ورک ایشو. جی جی، نیٹ ورک اچھا سلو ہو گیا. جی، نیٹ ورک کا مسئلہ ہے پاکستان میں، اس لیے آپ کی ویڈیو اور تصویر ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، لیکن آپ کی آواز آئی. تو نائب صاحب، بہت اچھا ہوا آپ کے ساتھ ہم نے سیشن کیا، اور آپ نے یہ ہمارے 2-4 سوالوں کے جوابات دیے. پہلی بات تو یہ تھی کہ ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ فنی تعلیم اگر اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر اگر ایسی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے تو ہم کیوں دیگر صوبوں کے اندر یا گھر سے دور جا کر ہم اس طرح تعلیم حاصل کریں. تو اس کے لیے ضرورت ہے ان 5 سالوں میں ہم سب مل کر اس موومنٹ کو کامیاب بنائیں کہ کم سے کم ٹیکنیکل ایجوکیشن، ٹیکنیکل سینٹرز لیڈیز کے لیے، جینٹس کے لیے ہم وہاں پر سیٹ اپ کرنے میں کامیاب ہو سکیں. اور دوسرا چیز یہ جو اسٹوڈنٹ کے لیے مسائل ہیں، کوٹے سے کی سیٹیں بہت کم ہیں، اس کی ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہاں پر سیٹیں دی جائیں. اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اپنے کیریئر کاؤنسلرس تک ہم پہنچیں اور اس کا ہم مثبت استعمال کریں.
تو انجینئر نائب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ جزاک آپ نے اللہ، ہمیں آپ کو ٹائم بھی دیا. بہت شکریہ، آپ نے تو بلایا. انشاءاللہ ہم پھر کبھی اگلے سیشن میں ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. اوکے، بہت بہت شکریہ، جزاک السلام اللہ، آپ نے علیکم ہمیں ورحمۃ بلایا اللہ اور وبرکاتہ. ٹائم دیا اپنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے.